اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوا تھا۔ 9ویں پارہ جو ہمارا مکمل ہوا تھا اس میں آخر میں سورہ انفال آئی تھی، اور سورہ انفال کا کچھ حصہ ہم نے سنا، جس کے اندر ہم نے ایمان والوں کی صفات بھی سنی، غزوہ بدر کا مختصر سا تذکرہ بھی سنا، اور پھر کامیابی کے اصول سنے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ڈٹ جائے، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور پھر اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ کافروں کو، غیر ایمان والوں کو ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی۔ ترغیب ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر لوٹ آؤ گے تو پھر اللہ کا طریقہ جو ہے، اللہ کو نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں قانون بنا ہوا ہے کہ جو نہیں مانے گا دنیا کے اندر اس کو عذاب آئے گا، دنیا کے اندر ہلاک ہوگا، اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم کی سزا کا کیا ہوگا؟ وہ مستحق بنے گا۔ سورہ انفال کے شروع میں چونکہ بات آئی تھی اس کے کیا کہتے ہیں، اس مال غنیمت کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تو اسی کا ذکر آج ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا مال غنیمت کے سب سے پہلے تم نے 5 حصے کرنے ہیں۔ کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5 حصے کرنے ہیں، اور پھر 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا اس میں سے جو 5واں حصہ ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور کس کو ملے گا؟ یتیموں کو ملے گا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو ملے گا۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کے بیٹے یعنی جو مسافر ہیں ان کو ملے گا۔ فرمایا ان کو ملے گا 5واں حصہ۔ باقی کتنے حصے بچے؟ 4 حصے۔ فرمایا 4 حصے جو بچے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دینے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ مجاہدین کے درمیان میں 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دینے ہیں، اور جو 5واں حصہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں، یعنی وہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو وہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں سے آگے پھر مدد حاصل کرنے کے کچھ اسباب بیان فرمائے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی کیا آئے گی؟ مدد آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کسی سے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو فاثبتوا، سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ ثابت قدم رہنا، کل والی بات کہ ڈٹ جانا، بھاگنا مت۔ دوسرا اذکروا اللہ کثیرا، دوسری چیز کیا بتائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا کیا کرنا؟ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسری چیز فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی کیا آئے گی؟ مدد آئے گی۔ صحابہ کرام کی جو مدد ہوئی بدر کے اندر وہ کس وجہ سے ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی تھی؟ اطاعت کی تھی۔ آج بھی اگر ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور پھر چوتھی چیز فرمائی کہ آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ آپس میں اختلاف کرو گے تو فَتَفْشَلَتْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فتفشلوا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہارا دبدبہ ہے، تمہاری جو ہوا ہے، تمہارا جو ڈر دشمن کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور پھر 5ویں چیز فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جب نکلو گے تو وہاں مصیبتیں بھی آئیں گی، وہاں کیا آئے گا؟ پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو وہاں ایسے حالات بھی بنیں گے تو اس وقت کیا کرنا ہے تمہیں؟ صبر کرنا، وصبروا، وہاں صبر کرنا ہے۔ اور پھر 6ٹھی چیز فرمائی کہ
لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا اور ریاکاری بھی نہیں کرنا، جس طرح کہ کفار مکہ نے کی تھی. جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو اکڑتے ہوئے نکلے تھے. ابو جہل کہہ رہا تھا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج ہم جیت کر کے آئیں گے، مسلمانوں کو سب کو ختم کر کے آئیں گے، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکل رہے تھے. تو فرمایا کہ تکبر، کفار کی طرح تکبر بھی نہیں کرنا اور پھر ریاکاری بھی نہیں کرنا. غزوہ بدر ختم ہوئی، اور جب غزوہ بدر ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی اور کفار مکہ کو شکست ہوئی. تو اس میں 70 کفار جو تھے وہ قتل بھی ہوئے تھے، اور 70 کو ایمان والوں نے کیا کر لیا تھا؟ گرفتار کر لیا تھا. 70 کو کیا کر لیا تھا؟ گرفتار کر لیا تھا. اب جن 70 کو گرفتار کیا تھا، جب ان کو مدینہ لایا گیا تو مدینہ میں آ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، آیا ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے، کیا کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. ان سے جرمانہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا، ان سے فدیہ لیا اور فدیہ لے کر کے ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا گیا. تو اب جب فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن فی الارض. فرمایا کہ صحابہ کرام، جن صحابہ کرام نے رائے دی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر کے کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے، ان کی طرف جو اللہ رب العزت نے عتاب نازل فرمایا. فرمایا کہ تم نے فدیہ لے کر کے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو سب پر کیا آ جاتا؟ عذاب آ جاتا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو تم سب پر کیا آ جاتا؟ جن نے رائے دی تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے ان پر کیا آ جاتا؟ اللہ کا عذاب آ جاتا. اور پھر سورت کے آخر میں، سورہ انفال کے آخر میں اللہ رب العزت نے مہاجر اور انصار کا تذکرہ فرمایا. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی. تو ہجرت کرنے والے کون تھے؟ مہاجر. ہجرت کرنے والے کون تھے؟ مہاجر تھے. اور مدد کرنے والے کون تھے؟ مدینہ کے انصار تھے. انہیں کو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی کیا دی؟ گواہی دی. فرمایا یہی پکے مومن ہیں. مہاجر جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے، اور انصار جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ان کی کیا کی؟ مدد فرمائی. ان کو کہا جاتا ہے انصار. اور اللہ فرما رہے کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کی کیا دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اور آگے فرمایا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. یہاں پر سورت ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ توبہ. کون سی سورت؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ کیوں پڑا؟ اس کے اندر، سورت کے اندر کچھ صحابہ کرام کی مخلص صحابہ تھے جنہوں نے توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا. جو غزوہ تبوک میں کسی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے، جا نہیں سکتے تھے، آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے اور جا نہیں سکے، تو ان کی توبہ کا ذکر ہے. انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی اسی وجہ سے کیا پڑ گیا؟ سورہ توبہ. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. یہاں سے آگے تک چند آیتوں تک اللہ رب العزت نے مشرکین کے متعلق 4 احکامات بیان فرمائے. کتنے؟ 4 احکامات بیان فرمایا. کہ مشرکین کی ایک وہ جماعت ہے جن کا ایمان والوں کے ساتھ، چونکہ حج کے موقع پر برات کا اعلان کیا گیا تھا مشرکین سے کیا کیا گیا تھا؟ برات کا اعلان کیا گیا تھا. یعنی اب کے بعد مکہ کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا. لیکن پھر ان کی 4 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں. فرمایا پہلی وہ قسم کہ جن کے ساتھ ایمان والوں کا
کوئی معاہدہ صلح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. تو جن کے ساتھ صلح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کے لیے فرمایا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے. کتنے مہینے کی؟ 4 مہینے کی مہلت ہے. تو ان کا دل چاہے تو اسلام قبول کر لیں اور یہیں رہیں. تو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں, جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جائیں. 4 مہینے کے بعد جو بھی یہاں نظر آئے گا اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی. اس کے ساتھ کیا کی جائے گی؟ جنگ کی جائے گی. ایک قسم. دوسری قسم وہ تھی کہ جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا. صلح کا, مسلمانوں کا, ایمان والوں کو صلح کا معاہدہ تھا, لیکن اس معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی. فرمایا ان کو بھی 4 مہینے کی مدت ہے, 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی. 4 مہینے کے اندر جس کا جی چاہے اسلام قبول کر لے, اور جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو عرب چھوڑ کے, جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جائے, اور جو نہیں نکلے گا اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی. تیسری جو تھی الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدته. فرمایا چوتھی قسم وہ ہے جن سے صلح کا معاہدہ بھی ہے اور ان کے ساتھ جو معاہدے کی مدت وہ بھی متعین ہے. معاہدہ بھی ہے اور معاہدے کی جو ہے وہ مدت بھی کیا ہے؟ متعین ہے. اور وہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے معاہدے کی پابندی بھی کی ہے, معاہدے کو توڑا نہیں ہے, معاہدے کی پابندی بھی کی ہے, اور پھر کسی کی تمہارے خلاف کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے. فرمایا اب ان کی مدت کیا؟ فرمایا جب تک معاہدے کی مدت ہے اس مدت کو کیا کرو؟ پورا کرو. معاہدے کی جو مدت اس مدت کو کیا کرو؟ پورا کرو. تو اس وقت جو جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی تھی ان کی مدت 9 مہینے تھی. فرمایا ان کو 9 مہینے کی مہلت دو. کتنے مہینے کی؟ 9 مہینے کی. تو 9 مہینوں کے اندر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن 9 مہینے کے بعد ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ جزیرۃ العرب چھوڑ کر کے نکل جانا ہے. اب چوتھی قسم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. چوتھی قسم تھی مشرکین مکہ کی, ان مشرکین کی کہ جنہوں نے حدیبیہ کی صلح کو توڑ دیا تھا. حدیبیہ کے اندر صلح ہوئی تھی نا, صلح حدیبیہ جو مشہور ہے, تو وہاں صلح ہوئی تھی 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, لیکن مشرکین نے اس صلح کو کیا کر دیا تھا؟ توڑ دیا تھا. تو اس صلح کو توڑنے کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ المکرمہ کو فتح کیا تھا, مکہ پر حملہ کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملہ کیا تھا, جب مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کی تھی, وہ ساری کی ساری تیاریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوشیدہ رکھی تھی, مخفی رکھی تھی, تاکہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے. اگر ان کو بھی پتہ چلے گا تو وہ بھی جنگ کی کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے, اور وہ بھی جب جنگ کی تیاری کریں گے تو دونوں طرف سے جنگ ہوگی. جب جنگ ہوگی تو ان کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاریوں کو مخفی رکھا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اچانک ہم جا کر کے ان پر کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے. جب حملہ ہوگا, اچانک حملہ ان پر ہوگا, وہ سب کے سب کیا کر دیں گے؟ ہتھیار ڈال دیں گے, وہ جنگ نہیں کریں گے, اور اس طرح خون خرابہ بھی نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنگیں بہت ہوئی لیکن لوگ مارے نہیں گئے. صلح حدیبیہ تو اسی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا. اب چونکہ جب برات کا اعلان کیا جا رہا تھا وہ تھا حج کا مہینہ, اور حج کا مہینہ جو وہ حرمت والا مہینہ جس میں جنگ نہیں کی جاتی ہے, اور حج کے مہینے کے بعد محرم کا مہینہ وہ بھی حرمت والا مہینہ, اس کے اندر بھی جنگ نہیں کی جاتی. تو لہٰذا ان کو محرم کے اخیر تک کیا دے دی گئی؟ مہلت دے دی گئی. فرمایا کہ محرم کے اخیر تک تمہیں مہلت ہے, اس کے بعد جو بھی ملے گا. محرم کے اخیر تک تمہیں مہلت ہے, جو اسلام قبول کر لے گا ٹھیک ہے, لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو جو بھی پکڑا جائے گا محرم کے مہینے کے بعد اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. یہ تھی 4 قسمیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے حنین کا تذکرہ فرمایا, غزوہ حنین. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین, یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں میں. ویوم حنین, اور حنین کے دن میں. غزوہ حنین کب ہوا؟ جب مکہ فتح ہو گیا. تو مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ بنو حوازن, قبیلہ بنو حوازن ایک قبیلہ ہے, اس کا سردار مالک بن عوف, اس نے مسلمانوں پر حملے کرنے کی تیاری کی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی ایک جماعت, بڑا لشکر 14,000 کا لشکر لے کر کے حنین پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی اور کہہ بھی دیا انہوں نے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں, آج ہم بہت زیادہ ہیں, آج ہم پر کوئی غالب. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تعجب میں ڈال دیا تم کو, کثرتکم تمہاری زیادہ تعداد میں,
یعنی تم نے کیا دیا کہ آج ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں, آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, آج ہم جیت کر کے رہیں گے, آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے. فلم تغنی عنکم شیئا, تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی بھی کام نہیں دیا, کوئی کچھ بھی کام نہیں آئی. اب بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے تو انہوں نے چھپ کر کے ایمان والوں پر ایک وادی کے اندر کیا کر دیا, تیر اندازوں نے تیروں کے ذریعے سے حملہ کر دیا. اب ایمان والے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, پسپا ہونا شروع ہو گئے, سارے ایمان والے ہٹ گئے. کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ میدان میں ڈٹ کر کے رہے, اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے آواز لگائی, اور ان کی آواز کی طرف پر سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے, اور اللہ رب العزت نے سب کے سب کو کیا عطا فرمائی, فتح نصیب فرما دی. اور 70 آدمی ان کے مارے گئے, 70 آدمی مارے گئے, بہت سارا مال غنیمت بھی ملا, اور تقریباً 6000 جنگی لوگ کیا ہو گئے, قید ہو گئے, ان کو قید کر لیا. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک چیز سمجھائی, کیا کہ کثرت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا, ہمیشہ نظر کس پر ہونی چاہیے, اللہ رب العزت پر نظر ہونی چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والوں کو اللہ ہی پر کیا کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. یہاں سے جو ہے آگے تک یہودیوں کا ذکر ہے, اہل کتاب کا ذکر ہے, یہود و نصارہ کا ذکر ہے. یہود و نصارہ کا یہاں پر تردید فرمائی. یہودی کیا کہتے تھے, قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام, نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان دونوں کے اس نظریے کی تردید فرمایا ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں, یہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہے. سبحانہ, اللہ رب العزت کی ذات ان سے کیا ہے, پاک ہے. اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ کی وعید, کہاں سے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو خزانہ بنا کر کے رکھتے, جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو, ولا ينفقون في سبيل الله, اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم, جس دن اس مال کے ذریعے سے اس آگ کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو, ان کی پیٹھوں کو اور ان کی کروٹوں کو کیا کیا جائے گا, داغا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, یہ خزانہ ہے جس کو تم نے کیا کیا تھا, جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جس کو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ اب آج تم چکھو. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا, اخیر تک, سورت کے اخیر تک لگ بھگ غزوہ تبوک ہی کا ذکر ہے. مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل نام کا جو بادشاہ ہے, وہ مدینہ منورہ پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا, اور آپ علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر کے تبوک کی جانب روانہ ہو گئے. مگر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان کا دن تھا, بہت بڑی آزمائش کا دن تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1, گرمی بہت سخت تھی, اور اوپر سے پھر کھجوریں پک چکی تھی. کھجوریں کیا ہو چکی تھی, پک چکی تھی, اور یہی کھجوریں تھی جس پر پورے سال کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. کھجوریں پک چکی ہیں, اور پھر اوپر سے گرمی بھی بہت سخت ہے, اور سفر بھی بہت زیادہ دور کا ہے, تقریباً 800 کلومیٹر, یہ 800 میل کا سفر ہے, 800 میل کا سفر ہے. اور جنگ کے لیے جو ساز و سامان بھی وہ بھی مکمل نہیں ہے. اور مقابلہ کس سے ہے, دنیا کی سپر پاور جو طاقت کہلانے والی ہے, سپر پاور, اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. رومی سلطنت کے ساتھ جو سپر پاور کہلاتی ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے. لیکن ایمان والے نکلے, 30,000 کا لشکر لے کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. جب رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہوئی کہ مسلمان آ چکے ہیں, تو اللہ رب العزت کی طرف سے کفار کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا, اور وہ واپس چلے گئے. انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا جو ارادہ تھا اس کو
ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نوبت ہی نہیں آئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں پہنچے تو وہاں جنگ نہیں ہوئی. اور اسی جنگ میں منافق لوگ آتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے، بہانے بناتے رہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے میری بیوی بیمار ہے، مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے. قسمیں کھاتے رہے اور اجازت لیتے رہے اور مدینہ کے اندر ہی رہ گئے اور ایمان والوں کے ساتھ تبوک نہیں گئے. لیکن ان میں چند صحابہ بھی تھے، کچھ ایک صحابہ تھے جو کسی بنا پر نہ جا سکے. آج نکلیں گے کل نکلیں گے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، اور جا نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول کیا. کل انشاءاللہ ان بندوں کا ذکر آئے گا، ان صحابہ کرام کا ذکر آئے گا کہ جن کی توبہ قبول ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان، کس کی؟ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا. اب جہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے پہلے تھوڑی دیر کچھ آیت پہلے جو ہے ذکر تھا کہ منافق اعتراض کرتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات کو تقسیم فرماتے ہیں، صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے ہیں. تو اس آیت کے اندر زکوٰۃ کے جو مصارف ان کو بیان کر دیا کہ کس کس کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی. فرمایا سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8. کتنے ہیں؟ 8. فقراء، انما الصدقات للفقراء. نمبر 1، فقراء کو زکوٰۃ دی جائے گی. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں. دوسرا والمساکین، دوسرا نمبر فرمایا کہ مساکین کو کیا دی جائے گی؟ زکوٰۃ دی جائے گی. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی ضروریات جو ہے وہ پوری نہ ہوتی ہو. اور تیسری چیز فرمایا والعاملین، عاملین یعنی جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال کو جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جن کو متعین کیا گیا ہو، ان کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے گی. والمؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ قلوب ان سے مراد وہ نو مسلم ہے جو ضرورت مند ہو مگر اب یہ باقی نہیں رہے. اور پھر ہے وہ پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے میں غلام کو آزاد کرنے میں، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک یہ کہہ دے کہ تو اتنے پیسے ادا کر اور تجھے میں کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا، تو پھر اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے. اور پھر فرمایا چھٹا غارمین، یعنی مقروض کو زکوٰۃ دی جائے گی. اگر کسی آدمی پر قرضہ ہے بہت زیادہ تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرضہ کیا کر سکے؟ ادا کر سکے. ساتویں چیز فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مدارس کو دو، ٹھیک، وغیرہ وغیرہ. اور ابن السبیل یعنی مسافر کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دے سکتا ہے. کس مسافر کو؟ یعنی ایک ایسا آدمی جس کے پاس گھر میں الحمدللہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اب وہ سفر پر نکلا ہے. کیا کیا ہے؟ سفر پر نکلا ہے اور اس کے پاس ضرورت کی جو پیسہ ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. مثلا اس کا پرس گم ہو گیا، اب اس کے پاس جو بھی تھا سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، یا چوروں نے کیا کر لیا؟ چوری کر لیا. تو آپ فرمائے کہ اس کو ضرورت ہے تو گھر پہنچنے تک اس کو کیا دی جائے گی؟ زکوٰۃ. چونکہ گھر میں تو اس کے پاس ہے لیکن سفر کے اندر اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ زکوٰۃ دی جائے گی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.